ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ یدبر وہ تدبیریں کرتا ہے، الامرا کاموں کی، من السماء آسمان سے، ساتوں آسمانوں سے اوپر جو عرش ہے، عرش سے اللہ رب العالمین اپنے حکم احکامات وہ لاگو کرتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ آج یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ الی الارض زمین پر فلاں بندے کو موت دینی ہے، فلاں بندے کو آج بادشاہ بنانا ہے، فلاں بندے کو آج بیٹا دینا ہے، فلاں کو بیٹی دینی ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو جو ہے نا فتح دینی ہے، فلاں کو جنگ کے میدان میں ہرا دینا ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ رب العالمین فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور فرشتے آ کر زمین پر اللہ کے ان حکموں کو نافذ کرتے ہیں۔ ثم پھر یعرجو چڑھتے ہیں الیہ اس کی طرف، پھر یہ جو احکامات ہیں، یہ جو حکم ہے، یہ نافذ ہونے کے بعد پھر وہ فرشتے اوپر لے جاتے ہیں۔ فی یومن ایسے دن میں کانا کہ ہے، مقدارہ اس کی مقدار، الف سنۃ 1000 سال، کہ یہ جو یہاں سے لے کر زمین سے لے کر آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہے، وہ ہمارے اعتبار سے اگر دنیا کے جو ہے نا دنوں کے اعتبار سے گنا جائے تو وہ 1000 سال بنے گے۔ کانا مقدارہ الف سنہ، کہ اگر دنیاوی اعتبار سے گنا جائے تو 1000 سال بنے گے، لیکن اللہ کے فرشتے یہاں سے اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش تک جب جاتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے ان کو؟ ایک دن، وہ ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ پلک جھپکتے ہی وہ آسمانوں سے کی بلندیوں سے زمین تک آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر زمینی اعتبار سے ہمارے جو وقت چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر فاصلہ لگایا جائے تو پھر وہ 1000 سال بنے گے۔ مما تعدون، یہاں وضاحت کر دی، جو تم گنتے ہو، اگر تمہاری گنتی میں اس کو گنا جائے تو پھر 1000 سال بن جائیں گے۔ ذالکا وہ عالم و جاننے والا ہے، الغیب غیب کا، پوشیدہ باتوں کا، جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہے، والشہادہ اور ظاہر بھی۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غائب کو جانتا ہو، دل میں کیا چھپا ہوا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو آپ اس لیے پڑھتے، ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ اس سورت کو پڑھیں اور یہ سوچیں کہ رات کو اگر میں گناہ کروں گا، رات کی تنہائیوں میں، اندھیرے میں چھپا ہوں، باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، استاد نہیں دیکھ رہے، تو ذالک عالم الغیب، وہ تو عالم ہے، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا۔ میں موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہوں، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں خیالات کیا ہیں، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ لوگوں سے تو چھپ گیا، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہے ہیں۔ العزیز، وہ غالب بھی ہے، جانتا بھی ہے اور غالب بھی ہے، اور الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر رحیم نہ ہوتا تو اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں کو پکڑنا چاہتے نا، ان کو ان کے جرموں پر، ان کے گناہوں پر سزا دینا چاہتے، تو دنیا میں ایک بندہ بھی باقی نہ بچتا۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جانتے بھی ہیں، اور کتنا بڑا اللہ کا رحم ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی انسان جانتا ہو نا کہ فلاں بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، چھپ کر تو کر لے، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی لیڈر ہے، وہ اپنے احکامات اور قوانین نافذ کرتا ہے تو چھپ کر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں لوگ، لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میری نافرمانی کر رہا ہے تو فوراً اس کی گرفت سخت ہوتی ہے اور وہ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے اور رحمان ہے کہ جانتے بھی ہیں غیب کو، سب پتہ ہے کہ کون بندے کیا کر رہے ہیں، اور غلبہ بھی ہے، یہ نہیں کہ پکڑ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ دنیا میں، کچھ لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتہ ہے کہ فلاں بندہ میرے قوانین کو توڑ رہا ہے، لیکن اس کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، وہ پکڑ نہیں سکتا تو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غلبہ بھی ہے، جب چاہیں جس کو جہاں چاہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے فرمایا نا ان رحمتی سبقت غضبی ورحمتہ وسعت کل شیء، کہ اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اللہ کا غلبہ، کنٹرول، اور اللہ کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب اللہ کی صفات پر، رحمت کی جو صفت ہے وہ غالب ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کے گناہ پر پکڑتے نہیں، بلکہ اسے موقع دیتے ہیں کہ چاہے تو اب معافی مانگ لے، اور ساری زندگی گناہ کرنے والا زندگی کے آخری کنارے پر بھی جا کر اللہ سے معافی مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بات روز ہمیں یاد کرنی ہے کہ اللہ ہمارے سب باتوں کو جاننے والے ہیں۔ الذی، وہ ذات، احسن، کہ جس نے اچھے طریقے سے بنایا، حسن کہتے ہیں اچھے کو، اور احسن کہتے ہیں بہت زیادہ اچھا،
کہ اس نے بہت زیادہ اچھا کیا، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق احسن سے احسن انداز میں کی، بہت اچھے انداز میں، وبدا اور ابتدا کی، خلق الانسان انسان کی تخلیق کی، من طین مٹی سے، کہ انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، ثم پھر جعل بنایا اس نے یا چلایا اس نے، نسلہ اس کی نسل کو، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نسل انسانی، اس کی نسل کو، من سلالت خلاصے سے، من ماء پانی کے، مہین ذلیل حقیر، یہاں انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ دیکھ تیری اوقات کیا ہے۔ وہ رب جو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو بنانے والا اور اچھی شکل و صورت دینے والا، اس نے اس قدر اچھی صورت تجھے دی ہے، تو حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، دنیا میں تیرے چرچے بھی ہیں، اور جو تو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تیرے اوپر جوانی کی بہاریں ہیں، لیکن ساتھ یہ یاد رکھ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، اس رب نے تجھے بنایا کہاں سے ہے، کہ حقیر پانی، ذلیل پانی، ایسا غلیظ پانی کہ جب انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو جسم ناپاک ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے، انسان کے جسم سے نکلے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ کپڑے پہن کر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، اس پر نہانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس پانی سے اللہ رب العالمین نے اس پانی سے تجھے بنایا ہے، یا اپنی اوقات تو دیکھ کہ پھر اللہ نے اس پانی سے بنا کر اپنی کاریگری کے ایسے کمال دیے کہ اب تو تیرے اوپر جوانی کی بہاریں اور رونقیں آ گئیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے دیکھنے والا، سننے والا، چلنے والا، سب کچھ کرنے والا۔ وہ آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ ثم پھر سواہو درست کر دیا اس کو، اس پانی سے۔ کون سا ایسا کاریگر ہے جو پانی پر تصویر بنا دے، پانی کے ساتھ شکل بنا لے؟ پانی پر کوئی نہیں لکھ سکتا، لکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری دیکھیں کہ پانی کا ایک قطرہ، اور پورا قطرہ ہی نہیں بلکہ کہا اس کے خلاصے سے، اور آج سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ اس ایک جو ہے نا، ایک پانی کا قطرہ، اس میں کئی ہزاروں جو ہے وہ جرثومے ہوتے ہیں، اور اس میں سے چند ایک جرثومے اس سے جو ہے نا اللہ رب العالمین بچے کی تخلیق کرتے ہیں، انسان کی تخلیق کرتے ہیں۔ پھر اس کو برابر کر دیا، وَنَفَخَ اور ہم نے پھونکا، فیہ اس میں، من روحہ اس کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بچے میں ہم نے شکل بھی بنائی، پھر ہم نے اپنی روح بھی پھونکی، وَجَعَلَ اور بنا دیا، لَكُمْ تمہارے لیے، السَّمْعَ سننا، کان، ہم نے کان بنایا، تمہیں سننے والا بنایا، والابصار اور آنکھیں بھی دیں، والافئدہ اور دل بھی دیے، قلیلاً بہت تھوڑے ہیں، ما تشکرون جو تم میں شکر کرنے والے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی اصلیت اور اپنی اوقات، اور جو اصل تھی تمہاری اس کو بھی دیکھو، اور پھر دیکھو کس طرح خوبصورت ہم نے بنایا، کان دیے، آنکھیں دیں، ناک بنایا، چلنے والا، دوڑنے والا، بھاگنے والا بنایا، اور دنیا کی کئی نعمتیں دیں، اور انسان کے اندر جو نظام اور سسٹم رکھے کہ انسان کھانا کھاتا ہے وہ ہضم بھی ہوتا ہے، وہ پھر انسان کے جسم کو تقویت بھی دیتا ہے، اس سے خون بھی بنتا ہے، اور جو باقی ماندہ ہوتا ہے وہ پاخانے کے راستے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سارا سسٹم، اس میں سے ایک سسٹم بھی انسان کا ختم ہو جائے نا، تو انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس نعمت کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے۔ اس لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو تم شکر کرنے والے۔ تو اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہتے رہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بلکہ شکر یہ ہے کہ السمع، اللہ نے کان دیے نا، کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ اللہ نے آنکھیں دیں، ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ نے دل دیا، دل سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ کانوں سے قرآن سنیں، آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں، زبان سے قرآن کو پڑھیں، دل سے قرآن کو سمجھیں، اور پورے کے پورے قرآن کے رنگ میں رنگ جائیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو یہ ہے اصل شکر۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اور وہ کہتے ہیں آئزہ کہ جب ضللنا ہم گم ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، آئنا کیا بے شک ہم، لفی خلق البتہ پیدا ہوں گے، جدید نئی تخلیق میں، کہ جب ہم مر جائیں گے، ان کو جب کہا جاتا نا مشرکین مکہ کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی ایک زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اس زندگی کا حساب دینا ہوگا، اس وقت تو کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی تو پھر ہم کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟
اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ اصل میں جو ان کے غلط کرتوت ہیں نا، یہ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے جب یہ سنتے ہیں کہ نافرمان بندے کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، تو اگر اس بات کو مان لیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر تو انہیں نافرمانی چھوڑنی پڑے گی، اپنی منمانی زندگی ان کو ترک کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے وہ اپنی منمانیاں چھوڑتے نہیں، دل کی مرضی کو ترک نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں کہ اٹھیں گے کیسے، اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اور آج کل جدید دور کے لوگ بھی جو اپنی منمانیاں چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ بھی اس طرح کے انکار کرتے ہیں، اور وہ جدید فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے جو ذرات ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گے اور پھر مل کر یہ ہائیڈروجن بن جائے گی، یہ کھاد بن جائے گی، اور یہ کھاد جو ہے پھر یہ درختوں کو مل جائے گی، درخت پھر بڑے ہو کر ان کو جانور کھا جائیں گے، اور ہمارے جسم کے ایٹمز جو ہیں وہ اس قدر پھیل چکے ہوں گے تو پھر کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ تو ان عقل کے اندھوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ بنایا ہے، یہ جب ایٹمز تمہارے تھے ہی نہیں، ایک پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے، اس رب نے وہاں سے بنا لی۔ اب کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح، کہیں کچھ پڑا ہوا تو ہے۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا تو آسان ہے۔ اس لیے دوبارہ بھی اللہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں، کیونکہ گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہے نا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر سنتے ہیں کہ نافرمانوں کو جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جہنم ملے گی۔ اپنی دل کی منمانی اور مرضی، اپنی من پسند کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اللہ سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ جب سنتے ہیں عذاب تو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، بس جب مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہی زندگی ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا، یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا اگلا، جو کرنا ہے کر لو، یہ چند دن کی زندگی ہے، کیا مولویوں کے پیچھے پڑنا ہے۔ ان لوگوں نے تو ہمیں قبر، جہنم، عذاب ڈرا ڈرا کے ہمارے خون خشک کیے ہوئے ہیں۔ تو موجیں کرو، دیکھا جائے گا، آگے جو ہے نا وہ پھر دیکھا جائے گا۔ تو کیا دیکھا جائے گا؟ وہ آگے آ رہا ہے، بلکہ کل کے سبق میں آئے گا، اگلے رکوع میں اللہ کہتے ہیں جب جہنم دیکھیں گے نا، جہنم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو روتا اور چیختا ہوا، تب یہ کہیں گے کہ اللہ اب دوبارہ ہمیں بھیج، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کہتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا یہ انکار کرنے والے ہیں، اس لیے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔